دیگر دہشت گرد تنظیموں کو بھی سیف ہیون مہیا کر رہی ہے، جو افغان عبوری حکومت کی اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کے دعووں کی قلعی کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یہ سوال اپنے پینلسٹ کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ وہ اس معاملے پر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ جی احتشام صاحب۔ دیکھیں آمنہ، بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو جس طرح کے پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، عرصے کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اب تو یہ ہے کہ ایک باقاعدہ، اس کو کہنا چاہیے کہ ایک باقاعدہ انٹرنیشنل عسکری دہشت گردی کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو کہتے ہیں اس حوالے سے ملٹی ڈائمینشنل انسرجنسی، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی اور انسرجنسی کا سامنا کرنا پڑا، اور آج کل ہدف 3 جگہیں ہو گئی ہیں، کے پی پنجاب، اور اس کے ساتھ اب آپ دیکھ لیں ناردرن ایریاز بھی آ گئے ہیں، اور یہ تو اب جو چائنیز کا جو معاملہ ہے یہ تو آمنا بڑا سیریس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی شروعات بھی آپ کو یاد ہے، یہ جب 2006 میں لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا تو اس کی وجہ بھی یہی بنی تھی کہ اسلام آباد میں ایک مساج سینٹر تھا، اس کو ایک چائنیز لوگ 2-3 لوگ تھے چلاتے تھے، اور اس میں ایک پاکستانی خاتون بھی کام کرتی تھی، وہ اس پہ حملہ کیا گیا، ان کے ڈنڈا بردار فورس وہ جو خواتین کی تھی، اس کے بعد معاملہ ٹرگر کیا اور آگے سے آگے چلتا گیا۔ ابھی دیکھیں 2012 میں دہشت گردی، پھر اس کے بعد چائنیز 9 مارے گئے، 2021 میں بھی مارے گئے، یہ داسو میں دوسری مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عام طور پہ پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان جہاں جہاں بہت کچھ کر سکتا ہے وہاں پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جی ایک باقاعدہ ایک اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن قائم کیا گیا تھا، وہ 10 سے 15 ہزار لوگوں کا فوج کا، کہ وہ جو سی پیک ریلیٹڈ جو ہے پروجیکٹ ان کو وہ دیکھتا ہے۔ بہرحال یہ داسو جو ہے وہ نان سی پیک میں آتا ہے، تو لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اب مسئلہ اس وقت پاکستان کا یہ ہے کہ اس کے پی میں آمنہ حکومت ہے، ان کی پی ٹی آئی کی، وہ دیکھیں دہشت گردی کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر بالکل ڈفرینٹ ہے کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہے جس انداز سے 25,000 بندہ پی ٹی آئی کے دور میں وہاں سے واپس آیا، ان کو ٹھہرایا گیا، وہی پھر آ کے دہشت گردی میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ہونے کے ان کے چانسز آئے، ہینڈر بھی، سہولت کار بھی ان کے تھے۔ تو میرا خیال ہے اب مسئلہ اس وقت پاکستان کی حکومت کے لیے یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ انٹرنیشنل سطح پہ جس طریقے سے موبلائز بار بار کرتا ہے، دوحہ ایگریمنٹ کا بار بار ذکر کرتا ہے، جس پہ امریکی بھی کہتے ہیں کہ جی طے ہوا تھا کہ افغان گورنمنٹ آئے گی تو یہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ آپ خواجہ آصف صاحب نے کل پھر یہی دوبارہ بات کی ہے کہ جی یہ سارا سورس جو ہے افغانستان ہے، پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں وہ ایران بھی کہہ رہا ہے، ٹرکی بھی کہہ رہا ہے، سینٹرل ایشیا بھی کہہ رہا ہے، وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں اب تو اپنے طور پہ آمنا کرنا ہوگا کہ ہماری جہاں جہاں ویکنیسز ہیں نا، اب یہ ایک عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک انٹیلیجنس کا ایک بڑا اسٹرانگ نیٹ ورک ہونا چاہیے، وہ نہیں بن پایا، اور پھر یہ صوبوں کا اور مرکز کا ایک بڑا اسٹرانگ کوآرڈینیشن ہونا چاہیے دہشت گردی کو روکنے کے لیے۔ ٹھیک ہے ادارے بھی اس کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر دیکھیں نیشنل ایکشن پلان اس پہ عمل نہیں ہوا، نیکٹا جو ہے نا اس کو آج تک فعال نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے اسحاق ڈار صاحب کو کہا گیا تھا کہ 20 سے 25 کروڑ روپیہ دینا ہے نیکٹا کو فعال کرنے کے لیے، انہوں نے نہیں دیا تھا۔ اب یہ بات تو ہے نا کہ پرائرٹی آپ کی کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں مشکلات ہوں گی۔ اور ابھی دیکھیں جس طرح بھی آپ بات کر رہی تھی کہ اسلحہ جس انداز سے امریکی اسلحہ استعمال ہوتا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جاتے ہوئے $7 بلین کا اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ٹیرر فائنینسنگ ہندوستان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے ہمیں تو چمکھی لڑنی پڑ رہی ہے۔ اب تو پہلی تو بات یہ کہ پہلے سیاسی جماعتیں اور سارے لوگ ایک نقطہ نظر سے سوچیں کہ دہشت گردی کو کیسے کنٹین کرنا ہے۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے علاوہ باقی ساری سیاسی جماعتیں جو ہے نا ان کا تو اب نقطہ نظر بالکل ڈفرینٹ ہے کہ جی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، اس کو روکنے کے لیے جو کچھ کیا کرنے کی ضرورت ہے کیا جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔